أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم واقع معراج اس آیت کے اس حصے میں ہے. ٹھیک. اور لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ آج ہم اس کو دیکھیں گے. الذی بارکنا حولہ، انشاءاللہ اس کو ہم پھر دیکھیں گے. اس کے بارے میں روایات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو کہ لے کے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. بے شک وہ وہی ہے جو کہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. مسجد اقصی کے گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دی ہے. اس میں واقع معراج ہے، واقع اسرا ہے، اور واقع معراج واقع اسرا کو ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کے اندر کیا تفصیل ہے. معراج، اسرا، معراج، اعراج، اس میں کیا کیا فرق ہے، اس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں. واقع میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے موقع پر بھی استعمال ہو جائے، لیکن مختصراً، انتہائی مختصراً اس کو ذکر کروں گا تاکہ ہم اس کے اندر بنیادی باتیں سمجھ سکیں. کیونکہ اس واقعے میں تفصیل بہت زیادہ ہے، تو بنیادی بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. واقع معراج جو ہے، اس کے قائل جمیع صحابہ کرام، یعنی 45 صحابہ کرام سے تو باقاعدہ واقع معراج کے حوالے سے روایات موجود ہیں. واقع معراج کے حوالے سے روایات موجود ہیں 45 صحابہ سے، کہ 45 صحابہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ یہ واقع معراج جس میں اسرا ہے اور اس کے بعد معراج ہے، یہ جو معراج ہے یہ سمجھ لیں ایک تواتر کی حد تک پہنچا ہوا ہے. تواتر تو نہیں ہے لیکن اس کی حد تک ایک پہنچا ہوا ہے. اس کے اندر قرآنی دلائل بھی ہیں، مستند احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، روحانی اسباق ہیں، اور معتبر علمی جائزے اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر لیے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. واقع معراج کا پس منظر اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا تھا. اور واقع معراج جو ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا، تو اس کے اندر کیا چیزیں تھیں وہ میں کل تھوڑی بہت ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ حضرت خدیجہ کا ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. ابو طالب کا ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. ابو طالب کے ساتھ میں حضرت عام طور پہ نہیں لگاتا، اس لیے کہ جمہور علماء نے ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے کے اوپر، مسلمان نہ ہونے کے اوپر رجحان کیا ہے. اہل تشیع اور آج کے زمانے کے کچھ اہل بریلوی، وہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تیرا چچا تو مسلمان، پر اللہ کے نبی کا چچا کیوں مسلمان نہیں؟ تو ابو لہب بھی تو اللہ کے نبی کا چچا تھا بھائی، حارث بھی تو اللہ کے نبی کے چچا تھے، تایا تھے. تو آپ کے تایا تو مسلمان، پھر اللہ کے، ایسے مقابلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ جمہور فقہا اس طرح. تو یہ دو سپورٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھیں، یہ دونوں کی دونوں سپورٹس ختم ہو گئیں. تو آپ طائف تشریف لے کر گئے اور وہاں بھی سپورٹ آپ کو نہیں ملی. تو ظاہر بات ہے معاشی اور معاشرتی حالات ایسے تھے کہ کہیں سے سپورٹس چاہیے تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کے اسفار کیے اور اللہ کی اجازت سے کیے. اور ظاہری بات ہے مکے سے ایک نوعیت کی ہجرت ٹائپ تھی طائف کی طرف. اب آپ اس تشریف لائے، غار ہرا میں رکے، پھر غار ہرا میں رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی، اور پھر آپ اس کی پناہ میں دوبارہ مکے واپس تشریف لائے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے انٹائرلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی روحانی پرورش کے لیے آپ کو معراج کرایا،
جس میں شق صدر ہوا اور اس طرح کی اور بھی معاملات ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب ام حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ طائف کے سفر میں کفار کی شدید ترین سختیاں اور مصائب پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی تسلی، تکریم اور عظیم رفعت کے لیے سفر معراج کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ معجزے کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی دلیل کے طور پر یہاں پر ذکر ہے کہ معجزے کی عظمت ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس کے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو سبحان سبحان کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ معجزہ ہے۔ معراج یہ خرق عادت ہے۔ معجزہ خرق عادت ایک ٹرمینولوجی ہے، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا۔ تو خرق عادت یعنی عادت کے خلاف۔ شق صدر میں بتاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ تو خر کے عادت نہ بھول جاؤں تو دوبارہ یاد دہانی کرا دیجیے گا۔ تو خر کے عادت یعنی ایک عادت ہے، عادت کے خلاف کو خر کے عادت کہتے ہیں۔ تو چونکہ معراج خود ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور معجزات کے دلائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، معجزات کے دلائل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ہاؤ از پاسبل۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہاؤ بن کے رہ جاتی ہیں، لیکن اس کی کوئی وجہ ہمارے سامنے سالڈ نہیں آتی کہ اس کی یہی وجہ ہے، وہ وجہ سالڈ نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال ہے، آ، ماں اپنے بچے سے محبت کیوں کرتی ہے؟ کیوں محبت کرتی ہے؟ وہ ماں ہوتی ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ ماں ہوتی ہے۔ ریزن بتائیے۔ کوئی کسی سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہوتا ہے، کوئی کسی سے محبت اس وجہ سے، یعنی ریزن بتائیے، ریزن نہیں ہے۔ اچھا لگنا یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ ریزن یہ وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پیچھے کوئی میٹیریلسٹک اپروچ ہو، ٹھیک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ریزن وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی میٹیریلسٹک اپروچ ہو۔ میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے محبت کے لیے۔ جب میٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے محبت کے لیے تو کوئی ایسا ایویڈینس دینا جو امپیریکل ہو۔ محبت کے لیے کون سا امپیریکل ایویڈینس ہے؟ ماں بچے سے امپیریکلی محبت کرتی ہے؟ فطرت ہے۔ فطرت تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ فطرت تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیز کرنی پڑتی ہے جو نان امپیریکل ہو، نان سائنٹیفک ہو، نان لاجیکل ہو، ٹھیک ہے۔ illogical ہو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سخت سخت ایکسیڈنٹ ہونا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن بن جاتی ہے کہ وہ اچھل گیا، وہ ایسا کر گیا، وہ ویسا کر گیا، لیکن بچتا بہرحال قدرت سے ہے۔ اور جہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو تو اصل بات یہ ہے کہ محبت دراصل ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے صحیح باتیں لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو کہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معجزات کچھ نہیں ہوتے، جو کچھ ہوتا ہے سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے یا امپیریکل ریزن ہوتا ہے۔ سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے یا امپیریکل ریزن ہوتا ہے، یعنی جس کو مشاہدہ کیا جا سکے، ایسا ریزن ہوتا ہے۔ تو ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کے پیچھے امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، امپیریکل ریزن نہیں ہوتا۔ 2+2 4، اس 4 ہونے کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن میتھمیٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ سم ایکسٹینڈ وہ امپیریکل بن جاتا ہے، لیکن میتھمیٹیکل، ایکچولی وہ میتھمیٹیکل ہے، اس کا سائنٹیفک ریزن نہیں ہے۔
दो जमा दो चार, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जी। समझ रहे मेरी बात? तो अब आप ये समझिए कि मौजज़ात के पीछे हम ये तलाश करें कि कोई साइंटिफिक रीजन हो, साइंसी जरिया हो, या एम्पेरिकल हो, मुशाहिदाती नजरिया हो। ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है। मौजज़ा इत्कान का एक हिस्सा है, यकीन का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसका कोई रीजन नहीं दे सकती। चुनाचे उफ़ल्लाह उफ़ल्लाह उफ़ल्लाह, मुझे अजीब बात याद आ गई। अभी अभी हमने कुछ लोग हमारे ग्रुपों में शामिल हुए हैं कुछ दिनों पहले, और उनके हालात मेरे सामने आए। मैं उनकी बातें सुन के मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। बेटियां भी ऐसी, बेटे भी ऐसे, शायद अभी हमारे सबक में शामिल भी हों, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। उनको मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। जब सफेद खून सफेद पड़ जाए तो क्या कह सकते हैं। बच्चे भी ये समझते हैं कि माँ मुझसे इसलिए मोहब्बत करती है कि मैं पैसे कमाता हूँ। हाँ, जब तेरा पैम्पर धोते थे, जब तुझे तेरे पोतड़े धोते थे, उस वक्त भी तू बड़ा कमाता था ना, उस वक्त तुझसे मोहब्बत क्यों करते थे? लेकिन नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती क्यों जी है। तो सुबहान से बताया कि मौजज़ाना सफर है। बेअब्दी ही, इस बात की तस्दीक है, ये जिस्म माल रूह था, रूह माल जिस्म था। असल में ये एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, रूह माल जिस्म, जिस्म रूह के साथ। कल थोड़ी सी मैं वजाहत कर चुका हूँ। और मस्जिद अक्सा की बरक़ात, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। नहीं, मैं खुद करूंगा। अच्छा जी, दूसरा सूरत नजम के अंदर मा कज़बल फुआदु मा रआ, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। दिल में जो कुछ देखा उसमें झूठ न कहा, उसकी आंख न बहकी न हद से बड़ी। बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी अजीम निशानियां देखी। मुशाहिदा हक हुआ उसके अंदर। तो पहली बात तो हमने मान लिया। चश्म, ये असल में लफ्ज मैं इसको जोड़ नहीं सका, फोन खराब हो गया। चश्मदीद मेराज, यानी मेराज में अपनी आंखों से क्या कुछ देखा। ठीक है। तो मा कज़बल फुआदु मा रआ, ये सूरत नजम के अंदर मेराज ही का जिक्र है। यहाँ इजमालन है, सूरत नजम में कुछ तफसील है। बेशक, बिल्कुल सही बात कही। माँ बाप की मोहब्बत को औलाद समझ नहीं सकती। अपने पाँव पर जब खड़ी होती है तो समझती ये हमारी काबिलियत है। ये ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वक्त सिखाता है आपको। जब आपके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि भाई मेरे पास से कितनी बड़ी दौलत और चली गई, कितनी बड़ी छत थी जो मुझसे छिन गई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये है, आसमानी सफ़र के दौरान तमाम इलाही मुशाहिदात की सिद्क और सच्चाई की तस्दीक है, जो कि रिवायात में मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र आगे करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ से सफ़र शुरू होता है। नबी अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम में कल्ब अतहर को आब जमजम से गुस्ल और हिकमत से भरना। नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के यहाँ सो रहे थे, और वहां से छत के छत खुली और उसके अंदर से दो फरिश्ते नीचे तशरीफ लाए। और रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो दोनों फरिश्ते आके खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। जगाने के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इन्होंने मुझे जगाया है। आप उठे हैं, और उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, और वुजू फरमा के आप हरम में पाक में तशरीफ लेकर चले गए। और हरम में जाकर आपने दो रकत नमाज पढ़ी,
اور پھر حتیم میں جا کے سو گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ پھر دو فرشتے آئے اور ان دو فرشتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا۔ آنکھوں کا خمار ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس میں سے دل کو نکالا، اور دل کے اندر سے ایک کالے رنگ کا نقطہ نکال کر باہر پھینک دیا۔ سونے کا تشت تھا، سونے کا برتن تھا، اس میں زمزم بھرا۔ حوض کوثر سے پانی لا سکتے تھے مگر اس سے زمزم بھرا، اور آپ کے قلب اطہر کو اس میں دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں فٹ کیا، اور فٹ کرنے کے بعد اوپر سے ٹانکے لگا دیے۔ ٹانکے کیسے لگائے؟ روایات میں آیا کہ سلائی کیا۔ اب وہ سلائی کرنا ہاتھ لگانے سے ہوا یا کس طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس درد کا احساس نہیں ہوا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادراک ہوا کہ یہ خارق عادت چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، اور وہاں پر ایک براق لایا گیا، جو کہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا۔ ٹھیک ہے، خچر، گھوڑے اور گدھے کے درمیانے سائز کا ایک جانور ہے، اور گدھے اور خچر کے درمیان کے سائز کا جانور تھا براق۔ یہ براق وہ سواری ہے جو نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر ہے۔ تو ایک سیاہ رنگ کا نقطہ نکالا، شق صدر میں سیاہ نقطہ نکالا، فرمایا ھذا حظ الشیطان، ھذا حظ الشیطان، حظ الشیطان، یہ حاضات، حظ الشیطان۔ کالے رنگ کے نقطے سے کیا مراد ہے؟ بچپن میں بچوں کے اندر شرارت ہوتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس میں شہوت ہوتی ہے، اور جب 40 کو کراس کرتا ہے تو تب اس کے اندر حب ہوتی ہے کچھ خاص چیزوں کی۔ ٹھیک، کسی میں مال کی ہوتی ہے، کسی میں جی دیکھیے، صلاحی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ زمزم کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو صرف نور سے دھل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر دل کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ دل میں دھل سکتا تھا۔ وہ ایسے ہی دل دھویا جا سکتا تھا جب وہی نازل ہوئی تو سینے سے سینہ ملا کر اندر کی اندر میں نورانیت بھری گئی تھی، وہ اس کے بغیر تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر آسمان سے آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھرے گا۔ ٹھیک ہے، کسی باس کے ذریعے سے آپ کی تنخواہ آئے گی، ماں باپ کے ذریعے سے آپ کا وجود ہوگا۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، آپ کے قلب مبارک میں حکمت بھری گئی۔ اب حکمت کیا چیز ہے، حکمت کو کس طرح ڈیفائن، نہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہ اپولوجی کی ضرورت نہیں، آپ لوگ کھل کے سوال کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ کھل کے سوال ہوں، اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، طالب علمانہ چیزیں۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ نقطہ نکالا جا چکا تھا بچپن میں۔ جی ہاں، بچپن کا نقطہ اور ہوتا ہے، جوانی کا نقطہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا نقطہ اور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، اور جو 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے وہ ثابت ہے قابل قبول روایات سے۔ ٹھیک ہے، اور 6 مرتبہ جن روایات میں آیا ہے تو ان میں 2 روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر، زمینی سفر کیا ہے، کہ وہ براق اتنا تیز جانور تھا۔ براق اڑنے والے گھوڑے کو نہیں کہتے جی۔ فتح جات میں بہت سے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہوئے ہیں کہ براق اڑنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اصل میں بچپن میں ٹی ویوں میں جو براق دکھایا گیا تھا وہ سفید رنگ کا گھوڑا اور اس کے اوپر
پر لگے ہوئے تھے اور وہ اڑ رہا تھا. تو بچپن میں ٹی ویوں میں جو اس طرح کا گھوڑا دکھایا گیا یہ بلا وجہ کا ایک غلط تخیل ہے جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے. راستے میں آپ نے بہت سارے عالم برزخ کے واقعات دیکھے. عالم برزخ کے واقعات دیکھے جو کہ واقعات اصل جمع تمثیل تھے. ٹھیک ہے. اصل جمع تمثیل تھے، اس کا میں یہاں ذکر نہیں کر رہا. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھلائی ہوئی تھی یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھلائی ہم یہ جملہ نہیں استعمال کریں گے. یہ ہم استعمال کریں گے شق صدر. ٹھیک ہے. دل کی دھلائی تو اس کے پیچھے درپردہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میلا تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ دل میلا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام تھا. ٹھیک ہے. جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی محتاط اور احادیث کے جملے ہوتے ہیں، اور وہ شق صدر اس میں بڑا احتیاط. تو دل کی دھلائی والا لفظ استعمال نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. اور شق صدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو نور سے بھرا گیا اور حکمت سے بھرا گیا. اور جو غار ہرا میں ہوا تھا وہاں صلاحیت علم آپ کے سینے میں بھری گئی، لیکن وہ بغیر شق صدر کے تھا. علم کے تمام ذرائع نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ استعمال ہوا. خواب بھی استعمال ہوا نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ارحاسات بھی استعمال ہوئے. خواب سوتے ہوئے کے خیالات کو کہتے ہیں، ارحاسات جاگتے ہوئے کے خیالات کو کہتے ہیں. تو ارحاسات بھی استعمال ہوئے، شق صدر بھی استعمال ہوا، لقائے صدر بھی استعمال ہوا. غار ہرا میں لقائے صدر استعمال ہوا تھا. غار ہرا میں بھی شق صدر ہوئی تھی؟ نہیں، غار ہرا میں شق صدر نہیں ہوئی تھی. غار ہرا میں لقائے صدر ہوئی تھی صحیح روایات کے بموجب. شق صدر غار ہرا میں نہیں ہوئی تھی. یعنی وہ عالم برزخ دنیا میں ہے، ورنہ وہ آسمانوں میں دیکھا جاتا ہے. عالم برزخ، ان کا سوال بہت اچھا ہے. عالم برزخ دنیا میں ہے. اصل میں جب ہماری یہ دنیا ہے، یہاں پر ہم 3 ڈائمنشن کے محتاج ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے حالات و واقعات کے لیے ہمیں ڈائمنشن کا ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص لائیو میچ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ لائیو میچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سی انگلینڈ کے کسی ملک میں ہو رہا ہے، مگر آپ دیکھ یہاں پر رہے ہیں. تو لائیو میچ دیکھنے کے لیے وہ کہے گا یار میں لائیو میچ دیکھنے کے لیے تو اتنی دور نہیں جا سکتا. وہ کہے گا پاگل ہو، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ موبائل کھولو اس میں لگ جائے گا. میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. شاید سمجھانے کے لیے بھی یہ مثال نہیں دینی چاہیے تھی کہ جس سے لگے کہ جو ہے ہم جو ہے اس کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اس کے لیے ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے عالم بالا کے اندر ڈسٹینس کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. ارحاسات ایسے لکھتے تھے، ارحاس. ٹھیک. تو تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو عالم برزخ کو اگر کوئی شخص اس دنیا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو ایک خواب دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں امریکہ میں نہیں جانا پڑتا کہ خواب میں جب امریکہ دیکھنا ہے تو مجھے امریکہ جانا پڑے گا. خواب میں آپ نے مدینہ دیکھنا ہے تو آپ کو مدینہ جانا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ بات ہے. اچھا جی. ارحاس کہتے ہیں، دیکھیں جیسے سوتے میں انسان ایسا لگتا ہے جیسے میں فزیکل وہاں پر موجود ہوں مگر ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی جاگتے میں بھی انسان کے ساتھ کچھ ایسی روحانی معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسی جگہ پر ایسی سچویشن میں پایا محسوس کرتا ہے. جیسے دنیا میں یہ ایک بیماری ہے ہیلوسیلیشن کی، تو وہ تو ایک بیماری ہے لیکن پیغمبر کے ساتھ یہ کوئی بیماری کی بات نہیں ہے. Disregard my question. It was miracle and miracle has no logic. ہاں جی جی. میریکل کی لاجک نہیں ہوتی، البتہ جو میریکل کرنے والے ہیں ان کو دیکھا جائے گا یا وہ قابل اعتبار ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی ایسے مسئلہ نہیں سوال کرنا چاہیے. امامت انبیاء، جب آپ بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس پہنچ کر آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور امامت فرمائی.
اور یہ بڑی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں آج نہیں جا رہے۔ تو تمام انبیاء کو امامت کروائی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بات بھی فرمائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر اس کے بعد علماء میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، مکہ واپس تشریف لے آئے، اور پھر یہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہیں سے بیت المقدس سے ہی آسمان کا سفر ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر راجع یہی ہے کہ بیت المقدس میں یہاں پر براق کا معاملہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف لائی گئی۔ اور رف رف یہ وہی چیز ہے کہ جب مومنین کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان سے ایک رف رف آتی ہے، رف رف یوں کہیں کہ ایک لفٹ نیچے آتی ہے، اور وہ سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں سمجھ لیجیے ایک میگا لفٹ ہے، بہت بڑی لفٹ ہے پورے فلور کی۔ اس میں تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بندے کے اعزاز کے لیے بعض دفعہ کوئی، بعض دفعہ کوئی، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار آتا ہے، بعض دفعہ کوئی کوئی لوگ آتے ہیں جو اس بندے کے استقبال کے لیے ہوتا ہے۔ کئی ایسے حضرات اکابرین نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رف رف دیکھی، اور اس رف رف کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا ڈلا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے کر گئے۔ تو یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ جہاں اختلاف تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ ہاں، چنانچہ اس میں سفر اسرا مکہ سے مسجد اقصی تک کا زمینی اور معجزانہ سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ فاصلہ رات کے مختصر حصے میں طے ہوا، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کا اجتماع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی سیادت مصطفیٰ کی واضح دلیل ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چٹان ہے جس چٹان کے اندر جو چٹان صخرہ ہے، جس چٹان کو بیت المقدس کہتے ہیں، معذرت، جس چٹان کو قبلہ اول کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کو رخ دیا گیا کہ اس رخ پہ آپ نماز پڑھیں گے۔ کچھ چھوٹی سی باتیں ہیں سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی جس کی رفتار انتہائی تیز تھی، جہاں تک نظر جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ یہ سواری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزانہ اسفار کے لیے مخصوص تھی۔ رئیس الملائکہ حضرت جبریل اس تمام مقدس سفر میں آپ کے رفیق و رہنما رہے۔ ہر آسمان پر ملائک نے آپ کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم فرمایا۔ رف رف پر اگر رشتہ دار تشریف لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کسی حد تک یہاں واپس آتے ہیں۔ دیکھیے، جو عالم برزخ ہے، عالم دنیا جو ہے نا، عالم دنیا، اس کی لمیٹیشن یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لمیٹیشن ہے۔ اور عالم برزخ جو ہے اس کی لمیٹیشن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لمٹ باؤنڈ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ لمٹ باؤنڈ ہیں۔ جو عالم برزخ کے باسی ہیں، یعنی جب ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے تو ہم لمٹ باؤنڈ ہوں گے، مگر اس طرح نہیں جس طرح عالم دنیا کے لوگ ہیں۔ آج ہم جیسے لمٹ باؤنڈ ہے، ہمیں پشاور پہنچنا ہے تو ہم چٹکی بجا کے نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سعودی عرب پہنچنا ہے تو ہم چٹکی بجا کے نہیں پہنچ سکتے، مگر عالم برزخ میں یعنی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر یہ لمٹ باؤنڈریز کی حد بہت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب میں الحمدللہ رات میں ہمارا آج آخری پارہ مکمل ہوا، آج ہمارا 22واں پارہ تھا، یہ آخری پارہ تھا، 22واں 23واں پارہ۔ تو سورۃ الصافات میں وہ ریکارڈ کر رہا تھا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ تو سورہ صافات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جنتی کو دوسرا جنتی کہے گا، یا تمہارے ساتھ ایک فلاں بندہ ہوا کرتا تھا جو یہاں موجود نہیں ہے،
تو وہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، چلو دیکھتے ہیں، تو وہ وہاں سے نظر ڈالے گا تو وہ بندہ جہنم میں جل رہا ہوگا، تو وہ اس کو کہے گا، اے تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جل رہا ہوتا جیسے یہ لوگ جل رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جنتی کی جو لمٹ ہے وہ اور ہے، جہنمی کی لمٹ اور ہے، ٹھیک ہے؟ جنتی کی لمٹ بہت بڑی ہے، یعنی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے ایک عام جنتی کی لمٹ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ اس نوعیت کے معاملہ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود کی محفل میں خود تشریف لاتے ہیں، دیکھیے، آ، میں کہوں کہ میری والدہ یہاں موجود ہیں تو مجھے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی لمٹ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے پاس ہی آئے ہیں، وہ میرے پاس ہی آئیں گے، وہ لازمی ادھر ہی آئیں گے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کچھ کہا ہو تو پھر الگ بات ہے، تو لہذا عالم بالا پر آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ہوا، حکم نہیں۔ ہاں یہ بتا سکتے مجھے خواب آیا، خواب میں یہ ہوا، لیکن آپ عالم بالا پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اس حکم کو لگانے کے لیے آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے، مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کو ہمارے پتہ نہیں ہے، ہوتا ہوگا علم۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ جی میرے فلاں رشتہ دار کے بارے میں کیا ہے، تھوڑی سی مجھے اس کی خبر دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے بعض چیزوں کا علم ہو جائے۔ ہاں، اہل برزخ کو اہل دنیا کی خبر ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو روایت کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کنفیوژن؟ آگے بڑھیں۔ بیت المقدس پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے تو وہاں بہت سے انبیاء نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ پھر اقامت کہی گئی، کس نے کہی کوئی پتہ نہیں ہے، بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبریل نے اقامت کہی، اور پھر فرمایا کہ ہاں جی، پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ امامت کے مستحق ابراہیم ہیں مگر وہ نہیں بڑھ رہے، حضرت آدم ہیں مگر وہ نہیں بڑھ رہے، تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے کھڑا کر دیا۔ تو یہ امامت انبیاء کی جو فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں اس طرح نصیب ہوئی۔ اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء اور امم کے سردار ہیں۔ جب انبیاء کے سردار ہوئے تو ان کی امتوں کے بھی سردار ہو گئے، انبیاء کے امام ہوئے تو ان کی امتوں کے بھی امام ہو گئے، اور تمام ادیان سماویہ کی اصل توحید الہی اور دعوت کا واحد مرکز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے۔ تو یہ ملاقات کی ترتیب ہے: حمزہ، آ، یا یا الف، ہا، میم اور الف۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے کوئی لفظ اس کا بنایا تھا اور ایک لفظ بنا کے بتایا تھا، مجھے بھی وہ یاد نہیں آ رہا۔ تو جو ہے یہ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے کے اوپر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام۔ لیکن مجھے تھوڑا سا یاد پڑ رہا ہے یہ ترتیب تھوڑی غلط لکھ دی ہے شاید میں نے، بہرحال اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہاں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت معمور کا مشاہدہ ہوا کہ بیت معمور کعبۃ اللہ کے ایگزیکٹ اوپر بیت معمور ہے، بیت معمور کعبۃ اللہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے۔ اب یہاں پر یہاں پر مسئلہ یہ ہے
کہ وہ اتنا اونچا ہے بیت معمور، وہ عالم بالا ہے، یہ اس کے اوپر کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی عالم غیب کی باتوں میں سے ہے، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے تو کیسے اوپر ہے، سوائے اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیت معمور اس کے بالکل اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک کو ایمان اور حکمت، دوسری طرف قرآن میں ان نبی الامی فرمایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے شق صدر کے ذریعے آپ کو حکمت اور خصوص علم عطا فرمایا تو آپ کو امی ہونے کے معنی میں برقرار رہا؟ کیا حکمت اور امی ہونے کا مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ اچھا سوال ہے، تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو امی کہلایا گیا ہے وہ امی بئی معنی کہ دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ ہارون الرشید کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ بڑا سمجھدار اور بڑا ایسا ایسا ہے، ہر بات کا اتنا بہترین جواب دیتا ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ شعر جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے شعر و شاعری نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں شعر و شاعری یہ بڑی ضروری ہوا کرتی تھی ہر عالم فاضل کے لیے۔ تو کہنے لگے جی آپ کو شعر نہیں آتا تو آپ عالم کیسے؟ آپ کو شاعری نہیں آتی تو عالم کیسے آپ؟ تو انہوں نے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو شاعر نہیں تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا او ہو، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھتا تھا کہ تم عالم نہیں ہو، ٹھیک ہے، اب مجھے پتا چلا کہ تم بے وقوف بھی ہو، تم بے وقوف بھی ہو کہ اللہ کے نبی کو شعر نہ آنا یہ ان کی صفت خاصہ ہے، اور تمہیں شعر نہ آنا یہ عیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ آپ کی صفت خاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفت خاصہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، مگر وہ اتنی بڑی انوینشن کرتا ہے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی یار کمال ہے، اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے اور پھر بھی یہ اس درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ دنیا میں ایک ملک ہے فلیپن 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 کا ایک پتہ نہیں کوئی بیڈمنٹن پلیئر تھا، وہ پتہ نہیں کون سی اولمپکس کے اندر اس نے پتہ نہیں کتنا ہائی رینک لیا۔ تو اس نے لکھا کہ جب میں نے سوال پوچھا کہ اتنا ہائی رینک تو اور بھی بہت سے ملکوں نے لکھا ہے، مگر فلیپین کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلیپین میں نہ کوئی کھلاڑی ہے جو اتنے اپر لیول پر آیا ہو، نہ ان کی آرگنائزیشن کوئی ایسی ہے، اور نہ وہاں پر کوئی ایسی لیگ ہے جو اس گیم کو پروموٹ کرتی ہو، نہ وہاں کا میڈیا اس گیم کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اور یہ جو کھلاڑی ہے زندگی میں کبھی فلپین سے باہر نہیں نکلا، اور آج اس نے یہاں پر اپنے کمال کے جوہر دکھائے ہیں۔ تو یہ اس بندے کی خصوصیت، یہ بندے کا خاص معاملہ ہے۔ تو بعض دفعہ آپ کا امی ہونا ایک صفت خاصہ بن جاتا ہے کہ کسی نے سکھایا ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسان کے شاگرد ہیں اور استاد نے کمال کر دیا اپنے طالب علم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا صفت خاصہ ہے کہ کمال ہے کہ کسی انسان نے نہیں سکھایا اور پھر بھی اتنی زیادہ حکمت من جانب اللہ ان کو عطا ہوئی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے امی ہے، اخروی اعتبار سے تو دنیا کے اور ہمارے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے عالم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑے بزرگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی؟ تمام انبیاء سے ملاقات کر کے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس امت پر اتنا کرم کیا کہ باقی امتوں پر اتنا نہیں کیا، تو کیا باقی امتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں تھوڑی فضیلت کیوں دی یا تھوڑی مراعات دی گئی؟ جی ہاں بالکل کہہ سکتی ہیں۔ چنانچہ مرد کہہ سکتا ہے کہ مجھے عورت کیوں نہیں بنایا کہ میں ماں بنتا، میں بچے پیدا کرتا پھر عورت کہتی ہے ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں رکھا، ہم اس زمانے میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔
بہت ساری چیزیں اللہ کے فیصلے ہیں جس کو من وعن ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے پیچھے لاجک نہیں چلتی ہے جی۔ 7 آسمان کراس کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ پہنچے ہیں جو کہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، سدرہ بیری کا درخت، المنتہا جو عالم ناسوت کی انتہا ہے، یہاں آ کے عالم ناسوت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عالم لاہوت شروع ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، تھوڑا سا سمجھیں۔ عالم دنیا، ٹھیک ہے، اور عالم بالا، اور پھر ورا الورا، یہ کہیں، ٹھیک ہے۔ عالم دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، عالم اسباب ہے، عالم بالا جو آسمانوں کی دنیا ہے، اور پھر ورا الورا، اس کے پیچھے ایک مقام ہے، اس مقام کا ہم نہ تعین کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ یہاں پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں، ایک دنیا آباد ہے، اور روحوں کی قیام گاہ ہے، عالم برزخ یہاں پر ہے، عالم ارواح یہاں پر ہے، یعنی عالم ارواح جو آنے والے ہیں، عالم برزخ جو آ چکے ہیں، تو یہ عالم ارواح، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ہے، اور اس کے پیچھے ورا الورا ہے۔ اس عالم بالا کی انتہا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں بیری کا جو درخت ہے، وہ بیری کا درخت تو پھر بیری کا درخت ہے، اس کو اللہ نے خاص فضیلت دی ہے بیری کو۔ اللہ رب العزت نے جنت کی صفات میں بیر کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینے کے لیے مستحب ہے کہ بیری کے پتے پانی کے اندر گرم کیے جائیں، جس سے بیری کی خوشبو اس میں پیدا ہو جائے، اور پھر اس طرح اعیاہما، اعیاہما کیا مطلب ہے، کیوں لکھا ہے یہاں پر، واضح کر دیں پھر میں سمجھا دوں گا کہ کوئی سوال ہے یا کیا ہے۔ تو سدرۃ منتہا جہاں مخلوق کا علم اور رسائی ممکن ہے، اس کے آگے جبریل کو جانے کی استعداد نہیں رکھتے، یہ بعد کے علماء نے کہا ہے، جس سے ہمارے بہت سے اکابر اتفاق نہیں کرتے، بہت سارے اکابر اس کو منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہتے ہیں، کوئی بات کر رہا تھا بالکل ذہن سے نکل گئی، تو بعض جگہوں پہ یہ ملتا ہے حضرت جبریل آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، اور بعض علماء نے اس کو سختی سے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبریل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا کہ حضرت جبریل یہاں پر رک گئے تھے، لیکن اصل میں یہ بات صحیح بظاہر نہیں لگتی ہے۔ اس کے بعد تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو ایک مقام ہے، مقام شریف الاقلام، ایک ایسا مقام تھا جہاں پر قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، شریف الاقلام، صاد را یا فا، شریف الاقلام، قلم چلنے کی آواز تو آ رہی تھی، مگر وہاں پر کیا تھا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا۔ مقام شریف اقلام، اس کے بعد نور کے 70,000 پردے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اوپر اٹھائے گئے، اب رف رف بھی یہاں پر استعمال ہونا بند ہو گئی، اور بغیر کسی واسطے کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، شرف دیدار نصیب ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مقامات پر۔ یہاں پر ابتدائی طور پر پچاس پچاس نمازیں امت پر فرض کی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے دربار الہی میں آپ التجا لے کر آئے، اور 5 نمازیں رہ گی،
پھر 5 نمازیں، ان کا ثواب 50 کے برابر اللہ نے کر دیا۔ فرمایا کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں کی جاتی، یہ پڑھنے میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ چنانچہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اچھا، آیا ہما، جی 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 جی، آیا ہما بالکل، جی ایسے ہی ہے۔ آیا ہما کچھ اس طرح، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت یوسف، حضرت ادریس اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم۔ آیا ہما، جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو آیا ہما میں یہ ہے، جزاک اللہ۔ الف سے حضرت آدم، عین سے حضرت عیسیٰ، یا سے حضرت یحییٰ، ٹھیک ہے، اور پھر یا سے حضرت یوسف، اور الف سے حضرت ادریس، اور ہا سے حضرت ہارون، میم سے حضرت موسیٰ، اور الف سے حضرت ابراہیم۔ ہاں یہ پکا ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اون اون بیری، بیری کا ٹری ایکسٹریملی اسٹریس ٹالریٹ ہوتا ہے اور جسٹ ریسرچ، ماشاءاللہ۔ بیری کے درخت کے حوالے سے ہمارے حضرات علماء نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے، نہ اس وقت مجھے اتنی زیادہ باتیں مستحضر بھی نہیں ہیں۔ بیری کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہیں۔ خیر، 50 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر ملی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ملی ہیں۔ نمبر 1، پنجگانہ نمازیں ملی ہیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہاں پر ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ امت محمدیہ کے تمام افراد کی بخشش کا وعدہ، جو شرک کے جلی اور خفی سے پاک رہیں گے، ان سب کی مغفرت کا وعدہ۔ یہ 3 باتیں معراج کا خاصہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں جا کر ہمیں نہیں بھولے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے اپنی امت کو یاد رکھا، ہم سب کو یاد رکھا۔ تو یہ ہے، تو مغفرت کی بشارت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں جنت کی بے نظیر وسعتوں، نہروں، کوثر اور سلسبیل اور عالی شان محلوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکاروں، متقیوں اور شہداء کے عظیم منازل اور نعمتوں کو بچشم خود مشاہدہ فرمایا۔ جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ فرمایا کہ جنت میں بلال کے قدموں کی آواز سنتا ہوں۔ پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ کہا ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت نعمان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو، آواز جنت میں آتی ہے۔ کہ والدہ کی خدمت کرتا ہوں، کہ قرآن پڑھتا ہوں تو آواز جنت میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پڑھتے یہاں پر ہے، سنائی جنت میں دیتی ہے، کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر کا گھر جنت کے اندر دیکھا، حضرت عمر کا محل جنت میں دیکھا، حور عین کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور حوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی، اور اس طرح جنت کی نعمتیں آپ کو مشاہدہ کرائے گی۔ پھر جہنم کے کچھ طبقات دکھائے گے، کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، کہ یہ کون ہیں؟ کہ یہ دوسروں کا حق کھانے والے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو کہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، کچھ ایسے تھے جن کے سر کچلے جا رہے تھے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کے کچھ طبقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، جنت کی کچھ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ حضرت جبریل سے باتیں اور ملاقاتیں، بہت تفصیل ہے واقعہ معراج کی۔ انشاءاللہ ہم سیرت کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے، نیکوکار و متقی شہداء کے منازل اور نعمتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود مشاہدہ فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو جہنم کے لوگ تھے، غیبت اور چغلی کرنے والے، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جن کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، چلنے سے قاصر تھے، سود خور، جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، بعمل خطبہ، اور جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، نمازوں میں سستی کرنے والے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو دنیا میں ٹائم سٹاپ ہو گیا تھا۔ اصل میں ٹائم سٹاپ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو تھا ہی معجزہ۔
جب معجزہ ہے تو بیونڈ دا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ٹائم لمیٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اور ہم جب اس دنیا سے اس عالم کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سے 200 سال پہلے جو آدمی گیا تھا وہ ہر چیز سے فارغ ہو چکا ہے، بلکہ وہ بھی بالکل یہ بیہیو ہوگا کہ جیسے ابھی اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی معاملہ اسی ٹائم ہوگا، کیونکہ وہ بیونڈ دا ٹائم ہے۔ تو عالم برزخ میں جائیں گے، پھر تو جنت اور دوزخ کی ایمپٹی ہونا چاہیے تھا، تو کیا یہ پیروڈی کرنے کے لیے اور جنت اور دوزخ میں کیا ہوا گا؟ ہاں، جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ جنت اور دوزخ خالی ہونے چاہیے تھے۔ ایکچولی ہم ٹائم لائن میں چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے نا بھائی، متاع قلیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ایک چونٹی یہاں سے چلی، .1 سے چلی .10 پہ، سوری .10، .5، .1 یہاں سے چلی ہے، .10 پہ پہنچی ہے، .20، .30، یہ جو ہے اس کا اس کا پریزنٹ ہے، یہ اس کا پریزنٹ ہے، یہ اس کا پاسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا فیوچر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا فیوچر ہے، لیکن آپ کے لیے یہ تینوں چیزیں پریزنٹ ہیں۔ چونٹی کے لیے یہ پاسٹ ہے، یہ بھی پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے، اور یہ فیوچر ہے، مگر آپ کے لیے یہ بھی پریزنٹ ہے، یہ بھی پریزنٹ ہے، یہ بھی پریزنٹ ہے، یہ بھی پریزنٹ ہے، اور یہ بھی پریزنٹ ہے۔ مثال سمجھ میں آئی؟ بس میں مثال ہی سمجھا سکتا ہوں، ریئلٹی ہم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ریئلٹی پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو جہنم اس وقت خالی ہونی چاہیے تھی، ایگزیکٹلی خالی ہونی چاہیے تھی، مگر اس صورت میں جب ہم دنیا کا قانون اس پہ نافذ کریں، وہاں کا فیوچر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر پاسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے آن دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات سمجھیے، اس پہ غور کیجئے گا، آپ کو ابھی میری بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، غور کیجئے گا۔ میں جب جب اس پہ غور کرتا ہوں مجھے نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ہزاروں نئی چیزیں آتی ہیں سامنے، ظاہری بات ہے اس کو میں ہر کسی کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس کی تتبع و تلاش کرتے ہیں تو اللہ آپ کے سامنے بڑے راستے کھولتے ہیں۔ حدیث میں ذکر موجود ہے، ہم کل کتنی مرتبہ تشریف لے کر گئے؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی مرتبہ گئے، احادیث میں بظاہر نہیں ہے۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ سفر کا ذکر فرمایا تو کفار نے استہزاء اور انکار کیا، آزمائش کے طور پر مسجد اقصی کی باریک تفصیلات دریافت کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کے سامنے عیاں کر دی تھی۔ جب بھی میں اس کو بیان کرتا ہوں نا تو میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی یہ میرے اس کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو سب لوگ کھڑکیاں گننا شروع کر دیتے ہیں، اب اس میں کرٹن لگے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں یقین کریں مجھے بھی بھول جاتا ہے، حالانکہ 6 سال سے یہاں بیٹھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، سبق پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ تو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، تو آپ کو کیسے کھڑکیاں یاد ہوتی ہیں، دروازے یاد ہوتے ہیں، مگر آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے بیت المقدس کا ایک ایک ستون اور دروازے کا درست نقشہ بیان فرمایا، اس کے علاوہ شام سے آنے والی تجارتی قافلے کی آمد اور حالات کی بالکل دقیق خبر دی جو بالکل سچ ثابت ہوا۔ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو کفار مکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا تمہارے ساتھی کی بات پہ یقین کرو گے جو یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس سے ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ فرمایا تو بلا شبہ سچ فرمایا ہے، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں یعنی آسمانی وحی کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس غیر متزلزل ایقان کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کو الصدیق کا عظیم لقب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔
اس میں نماز کی اہمیت ہے، صبر کا صلہ ہے، اور اخلاق کی اصلاح اس کے حوالے سے بیان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، سفر اسرا مسجد حرام مسجد اقصی یعنی یروشلم تک، سورہ اسرا کی آیت نمبر 1 میں صراحت ہے، زمینی افقی معجزانہ سواری یعنی براق کا ذکر ہے، اور انبیاء کی امامت اور اتحاد دین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا اور سدرۃ المنتہا، یہ معراج ہے، اور اس کے بعد اعراج ہے، جس کو ہم نے صرف سمجھنے کے لیے بتایا تھا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 118 1 سے لے کر 18 تک ذکر ہے، آسمان عمودی اور روحانی اور جسمانی سفر، یہ سفر تھا اس طرح، اور یہ سفر تھا اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو معراج اور اعراج کہتے ہیں، فرضیت نماز اور سدرۃ المنتہا کی حاصلی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس سے ہم نے معراج کے واقعے کو تھوڑا مختصر سمجھ لیں، ہم نے معراج کے واقعے کا کوئی 10% حصہ سمجھا ہے۔ تو آیت مبارکہ کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں یہ چیز ہے جو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ ضرور وہ سوالات یہاں کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اس بات میں اختلاف کیوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اصل میں بہت ساری باتوں میں اختلافات ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے صحابہ کرام کے سمجھنے میں کانفلکٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو حضرت عائشہ کے سامنے کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ تو وہ یہ سمجھیں کہ جو بھی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ بات بالکل جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام نے اس بات کو روایت کیا، قد رآنی حقا، قد رآنی ربی حقا، میں نے بالکل اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ یہ والی بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں پہنچی تھی۔ اب کوئی شخص کہے کہ ایک بیوی ہر وقت ساتھ رہتی ہے، اس کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ تو شوہر کی ہزاروں باتیں بیوی کو نہیں پتا ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت بیوی ساتھ رہتی ہے، مگر وہ جب بیوی سے پوچھو تو وہ کہتی ہے میرے پاس کہاں ہوتے ہیں بھائی، جب میرے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت بھی 10 کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، 50 چیزیں ہوتی ہیں، سفر میں ہو تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بیوی سے پوچھو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح پرسنلائز نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پوچھا جائے، ہر زمانے کا ماحول ایک الگ ہوتا ہے، جی۔ سلائیڈز انشاءاللہ بھیج دوں گا، کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، میں نے یہ ویسے ہی بنوائی تھی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں بن رہا تھا، تو میں نے پھر بنوا کے پھر اس کو ایڈجسٹ کیا، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے لیکن میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ نماز کا فرض ہوئی نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 نمازیں، ایک صبح کی اور ایک شام کی نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، مگر بطور فرض نہیں پڑھا کرتے تھے۔ معراج میں وہ نماز فرض ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو یہ نماز فرض ہی معراج میں ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ حضرت علی کے ایمان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور خدیجہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت زید ابن حارث اور حضرت خدیجہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی نے ان کی نماز کو دیکھا اور ایمان قبول کیا، وغیرہ وغیرہ، جی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔